کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو کہے میرے بیٹے نے ڈبل ایم اے کر لیا ہے اب مجھے بخشوا لے گا؟ ہے؟ اس سے اوپر کی ڈگری لے لو، کوئی ایم بی بی ایس کر لے، ایم بی بی ایس کر لے، ڈاکٹر بن جائے، وہ ٹیکہ تو لگا سکتا ہے، بخشوا نہیں سکتا۔ وہ ٹیکے کا ریاکشن ہو جائے تو ویسے اڑا سکتا ہے، بخشوا نہیں سکتا۔ پی ایچ ڈی کر لے، بخشوا سکتا ہے؟ بولو۔ وکیل بن جائے، پکڑوا سکتا ہے، بخشوا نہیں سکتا۔ کیا خیال ہے؟ دنیا کی کوئی ڈگری ایسی نہیں کہ تیرے بچے کو دے دی جائے تو تم مطمئن ہو جاؤ کہ میرا بچہ مجھے بخشوا لے گا، لیکن قرآن کا علم ایسا علم ہے کہ جب تیرا بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے تو خدا فرماتا ہے ارے یہ بچے کا جو مقام ہے وہ تو باپ کی بات ہے، جس باپ نے اس کو قرآن کی تعلیم کی ترغیب دی ہے میں قیامت کے دن اس باپ کے سر پر بھی تاج رکھ دوں گا۔ قرآن کا حافظ سنو، حفاظ کرام سے بھی کہتا ہوں حفظ کیا ہے عمل نیک کرو، بدی اور بدوں کی صحبت سے بچو، اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ قرآن کا جو حافظ بن جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی 7 پشتوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اللہ اس کی شفاعت پر اس کی 7 پشتوں کو معاف فرما دے گا۔ بتاؤ مجھے کون سی ڈگری ہے جو تمہیں آخرت میں فائدہ دیتی ہے؟ وہ کون سی شخصیت ہے جو تمہیں آخرت میں فائدہ دیتی ہے؟ ہر آخرت میں فائدہ دیتا ہے تو قرآن دیتا ہے، ہر آخرت میں فائدہ دیتا ہے تو ایمان دیتا ہے، آخرت میں فائدہ دیتا ہے تو اللہ کا ولی، اللہ کا نبی دیتا ہے۔ تم بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بے شک بعد میں کالج میں داخلہ لے دینا، اسکول میں داخلہ لے دینا۔ اب تو قانون بن گیا ہے جو قرآن کا حافظ ہوگا اس کو ڈائریکٹ 8ویں جماعت میں داخلہ دے دیا جائے گا۔ اتنی دیر قرآن پڑھا لو، بعد میں سکول داخل کر دینا، قرآن بھی مل گیا، دنیا بھی۔ یہ تو دنیا ہی ہے نا، کوئی مڈل کر لے، کوئی میٹرک کر لے، ایف اے کر لے، بی اے کر لے، اگر سورسز ہوئے تو نوکری مل جائے گی، 2-4 رشوت کے پیسے بھی آ جائیں گے۔ یہی ہے نا، اور کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اس لیے قرآن پڑھاؤ۔ قرآن بڑے تنگ ہو ڈاکوؤں سے؟ تنگ ہو یا خوشی ہے تمہیں؟ بولو۔ تھوڑے بولتے ہو، باقی شاید اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کہہ دیا تنگ ہے تو وہ رات کو آ ہی نہ جائے۔ بولو تنگ ہو یا خوشی ہے؟ تنگ ہے نا، تو یہ قصور کس کا ہے؟ ارے ہمارا اپنا قصور ہے نا، ہم نے ان پلنے والوں کو اچھی تربیت نہیں دی، وہ ڈاکو بن گئے، اچھی تعلیم نہیں دی، وہ ڈاکو بن گئے، ہم نے ان کو قرآن نہیں پڑھایا، وہ ڈاکو بن گئے، ہم نے ان کو ایمان نہیں سکھایا، وہ ڈاکو بن گئے۔ اگر ہم ان کو قرآن پڑھاتے، قرآن کا حافظ بناتے، خدا کی قسم وہ سڑکوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو لوٹنے کی بجائے گاڑیوں کو کھڑا کر کر کے لوگوں کو قرآن پڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ بتاؤں کہ جب کوئی دنیا دار دنیا میں ملوث رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور جب کسی اللہ والے کی صحبت میں آ جاتا ہے تو پھر کیا بن جاتا ہے۔ میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہو رضی اللہ تعالی، جانتے ہو نا غوث اعظم کو؟ جانتے ہو نا؟ 11ویں والا پیر، 11ویں والا پیر جانتے ہو نا، جن کا نام لیتے ہی یہ دم دماغ اور حرام حرام حرام، پتہ نہیں ان کو ہو کیا جاتا ہے، غوث پاک کا نام آئے تو حرام 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 کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ غوث پاک کا نام ایک ایسی چیز ہے کہ جب ان پر لے لیا جائے تو ان کے اندر جو حرمت کی چیزیں ہیں ساری باہر آ جاتے ہیں۔ وہ میرے غوث اعظم ابھی بچے تھے، چھوٹے بچے، چھوٹے، ماں سے عرض کی اماں جی لوگ دوسرے لڑکے شہر میں قرآن پڑھنے جا رہے ہیں،
دین سیکھنے جا رہے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی چلا جاؤں؟ اماں نے کہا، اماں نے فرمایا بیٹا اگرچہ تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تیرے علاوہ میرے پاس اور کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن کون سی بدبخت ماں ہے جو بچوں کو قرآن اور قرآن کا علم حاصل کرنے سے روکے؟ بیٹا میں اپنے حقوق بھی معاف کرتی ہوں، جاؤ جا کر قرآن کا علم حاصل کرو، قرآن پڑھو، جب تم نے قرآن سیکھ لیا تو سمجھ لوں گی تو نے میرے بھی حق کو ادا کر دیا۔ تیاری کی تو اماں جان نے 40 اشرفیاں ان کی بغل میں سی دی۔ بیٹا یہ تیرے باپ کا ترکہ ہے، میں نہیں چاہتی کہ قیامت کے دن تو مجھے مواخذہ کرے اور پوچھے اماں بتا میرے باپ کا ترکہ جو میرے حصے میں تھا وہ کہاں گیا؟ لے لو، خرچ کر لینا، کام آئے گا۔ بچہ ہے کہیں گرا نہ دے، اماں جی نے بغل میں یوں سی ڈالی۔ اشرفیاں کتنی اشرفیاں بولو، اونچی بولو۔ سب لڑکوں کے ساتھ جب بغداد شہر کی طرف روانہ ہوئے تو رستوں میں وہی لوگ آ گئے۔ رستے میں کون؟ بولو نا۔ سب سے جناب پوچھا بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ ہے، نکال دے۔ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا نکال دے۔ کسی کو کہا بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، نکال۔ جیب میں دیکھا تو پیسے تھے، نکال کے باہر رکھ۔ گٹھلی اٹھائی، دیکھا کیا ہے اس میں، نکال دے۔ اس میں سے بھی نکال لیے۔ غوث پاک کی آ کر انہوں نے ساری تلاشی لی، جیبیں تلاش کی، کپڑوں کا تھیلا تلاش کیا، کچھ بھی نہ ملا، کچھ بھی، بولو بولو، کچھ بھی نہ ملا۔ ہاں ہاں متکبر بن کے آئے تھے نا، ڈاکو بن کے آئے تھے، کچھ نہیں ملا۔ ایک ڈاکو نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 اشرفیاں ہیں۔ ارے ہم نے تو تیری ساری جیبیں دیکھی ہیں، کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا میری ماں نے میری بغل میں سی رکھی ہیں۔ ٹٹول کے دیکھا تو واقعی اشرفیاں تھی۔ وہ اپنے سردار کے پاس لے گئے، سردار یہ بچہ عجیب ہے، لوگ ہم سے دولت چھپاتے ہیں، یہ چھپی ہوئی دولت کو ظاہر کر رہا ہے۔ سردار نے پوچھا بیٹا لوگ تو چھپاتے ہیں، تم نے ظاہر کیوں کر دی؟ فرمایا اس لیے کہ میں جب گھر سے چلنے لگا تھا تو میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا، تو میں نہیں چاہتا کہ 40 اشرفیوں کے حفظ میں اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول جاؤں، چھوڑ دوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اشرفیاں رہتی ہیں رہیں، جاتی ہیں جائیں، ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا ہو جائے۔ یہ بات جب سنی تو وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ سجدے میں گر گیا، کہنے لگا مولا ایک یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنے ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، اور ایک میں ہوں جو برسوں سے تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ سجدے میں گر کر رونا شروع کر دیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ پیار آ گیا، حضرت غوث اعظم نے سجدے سے اٹھایا اور ایک نظر کی تو اس کو ولی بنا دیا۔ عرض کی حضور اب کیا کروں؟ فرمایا اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ عرض کی حضور میں راستے میں بیٹھا کرتا تھا، راہگیروں کو لوٹا کرتا تھا۔ فرمایا اب بھی راستے میں بیٹھو، میں تمہیں راستے سے ہٹاتا نہیں، مگر راہگیروں کو لوٹا نہ کرو، بلکہ جو راہگیر آ جائے اس کو اللہ کا ذکر کروایا کرو۔ آج میں ان مشائخ کی خدمت میں بھی یہ عرض کروں گا کہ یہ بھی دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ملک میں جتنے بھی ڈاکو ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہیں یا پنجاب میں بھی بہت ہیں، یہ نہ سمجھا کرو کہ صرف سندھ میں ہی ہے، ادھر بھی بہت ہیں۔ ہاں جو پنجاب میں ہیں، سندھ میں ہیں، سرحد میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، ان سارے ڈاکوؤں کو اللہ نمازی بنا دے۔ اللہ
اللہ اللہ کرنے والا بنا دے، یہ ڈاکہ چھوڑ کر خدا کے نام کو یاد کرنا شروع کر دے، نبی پاک کر درود پڑھنا شروع کر دے۔ ارے لوگوں کو مت لوٹو، رات کا پچھلا پہر ہو تو سجدے میں سر رکھ کر رب کی رحمتوں کے خزانوں کو لوٹا کرو۔ یہ لوٹی ہوئی دنیا چند دنوں کی مہمان ہے، جیسے آئی ہے ویسے چلی جائے گی، لیکن جب رب کی رحمت کا خزانہ لوٹو گے تو قبر میں بھی ختم نہیں ہوگا، حشر میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ حاضرین کرام، میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنا کر آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جب اللہ والوں کی نظر ہو جائے، نظر کیا ہو جائے؟ اونچی بولو نا، نظر ہو جائے تو بیڑا، اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بندوں کے پاس جاؤ تو نظر طلب کیا کرو۔ کیا طلب کیا کرو؟ وَقُولُوا انظُرْنَا، جا کر عرض کیا کرو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، اور میرے محبوب کی جب تم پر نظر کرم ہو جائے گی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی میں نے شروع کی تھی کہ اللہ نے کن کو کہا نبی سے نظر مانگو؟ بولو نا، ایمان۔ یہ نہیں کہا مکے والوں تم کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، یہ نہیں فرمایا مدینے والوں تم کہا کرو، یہ نہیں کہا صحابیوں تم کہا کرو۔ کیوں؟ پتا تھا صحابی وہی ہے جو نبی کو اپنی آنکھ سے ایمان کی حالت میں دیکھ لیتے ہیں، مکی وہی ہے جو مکے والے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، مدنی وہی ہے جو مدینے والے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں۔ اور میرے محبوب کی نظر صرف صحابہ پر نہیں، اہل مکہ پر نہیں، اہل مدینہ پر نہیں، کائنات کے چپے چپے میں جہاں جہاں ایماندار ہے وہاں وہاں میرے نبی کی نظر ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ ایمان والوں کو کہا، فرمایا اے ایمان والوں نبی سے مانگنا ہو تو کہا کرو یا رسول اللہ ہم پر نظر فرمائیے۔ بولو یا رسول اللہ ہم پر۔ جس کو نبی پاک کی نظر کی ضرورت ہے مل کے کہہ دو یا رسول اللہ ہم پر نظر فرمائیے، نظر فرمائیے۔ ایک طرف تو نبی، ایک طرف تو مومنوں کو کہا، ایمان والوں کو کہا، سنیوں کو کہا، نبی کے غلاموں کو کہا کہ کہا کرو نبی ہم پر نظر، بولو نبی ہم پر نظر فرمائیے۔ ایک طرف سنیوں کو کہا اور پھر دوسری طرف اپنے نبی کو فرمایا کہ اے میرے نبی ایسا نہ ہو میرا بندہ تیرا امتی تجھ سے نظر مانگے اور تو اپنی نظر اس سے پھیر لے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا امتی، تیرا امتی، میرا بندہ جب تم سے نظر طلب کرے کہے یا رسول اللہ انظر حالنا، تو ایسا نہ ہو کہ تم اس پر نظر نہ کرو، نظر کرنے کی بجائے نظر پھیر لو، ایسا نہ ہو۔ خدا نے نبی کو فرما دیا کہ میرے ان بندوں کو، میرے ان بندوں سے نظریں پھیرنا نہیں، نظریں بلکہ نظر کرم رکھنا، نظر کرم رکھنا۔ قرآن سنا دوں؟ قرآن
ہمارا اعلان ہے جو سنی کا ایمان ہے وہاں اللہ کا قرآن ہے یا پھر نبی کا فرمان ہے. اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو ثابت رکھیے، ثابت رکھیے، ثابت رکھیے اپنے نفس کو مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے نفس کو ثابت رکھیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اے میرے حبیب ان سے اپنی نظر کرم نہ پھیرنا. دیکھا منشاء خدا کیا ہے؟ ایک طرف نبی کو فرما دیا میرے امتیوں پر، میرے بندوں پر اپنی نظر کرم رکھنا، نظر کرم کہیں پھیر نہ لینا، اور ادھر امتیوں کو فرما دیا کہ میرے محبوب کے پاس آؤ تو اس سے نظر کرم طلب کرنا، کہنا انظرنا یا رسول اللہ، تاکہ پتہ چل جائے رب ذوالجلال کا منشا یہی ہے کہ لوگ نبی سے نظر کرم مانگتے رہیں اور نبی ان پر نظر کرم فرماتا رہے. ایک شہر والوں پر نہیں، ایک خطے والوں پر نہیں، ایک قوم پر نہیں، خدا نے ایمان والوں کی بات کی ہے، عابدوں کی بات کی ہے، تاکہ پتہ چل جائے دنیا کے کسی خطے پر بیٹھ کر میرے نبی سے نظر مانگو، میرا نبی وہی نظر کرم فرمائے گا. شان ہے حبیب کبریا، سب کہو صلی اللہ ہو. اسی لیے دیوبندیوں کے استاد بانی دیوبند مولوی قاسم نانوتوی نے دیوبند میں بیٹھ کر میرے نبی سے نظر کرم مانگی. ارے آج کے چھچولے چھوڑ گئے ہیں تو کیا ہوا؟ تمہارے بڑے تو میرے نبی کے در کے منگتے ہی تھے. میں دکھاتا ہوں. مولوی قاسم نانوتوی لکھتا ہے اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم و بے کس کا کوئی حامی و کار، جو تو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا، نہیں تیرے سوا میرا کوئی غمخوار. دیوبند نے بھی میرے نبی سے نظر کرم مانگی ہے. ارے چھوڑ دے زد، چھوڑ دے. ہاں اگر ہماری نہیں مانتا تو اپنے بڑے کی مانگ. چھوڑ دے زدیں اور کھڑے ہو کر تو بھی ساتھ کہہ دے یا رسول اللہ انظر حالنا. حضرت کافی تقریباً 1 بجنے والا ہے. جی ابھی دیر ہے. آپ کا مطلب ہے کہ پورا 1 بجا دو؟ ابھی بہت کچھ بجے گا، ابھی تو بجنا ہے. میں نے بجانا ہے اور انہوں نے. آخر میں ایک بات سن لو، قرآن پڑھنے والوں کو جاہل نہ کہا کرو. ہمارے معاشرے میں انگریز نے ایک یہ بھی ورثہ چھوڑا ہے، جو انگریزی کی گٹ مٹ پڑھ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں پڑھا لکھا ہے.
اور جو قرآن پڑھتا ہے جاہل ملا ہے، جاہل ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ جاہل ہے، اور جو انگریز کی زبان پڑھتا ہے پڑھا لکھا ہے۔ یعنی میں نہیں کہتا، خاموش بھائی خاموش، میں نہیں کہتا، ذرا تم تنہائی میں جا کر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا کہ آیا تمہارا یہ نظریہ ٹھیک ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ جاہل ہے، جو انگریز کی زبان پڑھتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے؟ یہ ٹھیک ہے نظریہ؟ نہیں۔ ارے تمہارے انگریز کی زبان پڑھنے سے تمہیں وہی کچھ ملے گا جو اس کے پاس ہے، بریانی، فحاشی، بدتمیزی۔ لوگ کہتے ہیں جی بڑی مہذب قوم ہے، آؤ میرے ساتھ بات کرو، میں بتاتا ہوں دنیا کی سب سے بدتمیز قوم یہی ہے۔ اتنا بدتمیز تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ صرف ہمارے ذہنوں کو اس نے نفسیاتی کمزوری کا شکار کر دیا ہے، اس کی ہر گندی سے گندی بات بھی ہمیں بڑی نظر آتی ہے۔ اپنی نوجوان لڑکیوں کو ننگا سڑکوں پہ گھماتا ہے، ہم اس کو دیکھ کر اس کی بدتمیزی سمجھنے کے بجائے کہتے ہیں ہاں جی یہ ان کی عظمت اور آزادی ہے۔ اندازہ کرو، ہم وہ عظمت سمجھتے ہیں، آزادی سمجھتے ہیں۔ دیکھو جی کیا عظمت ہے، کسی کے کوئی پابندی نہیں، چاہے کوئی کپڑے اتار دے۔ یہ دیکھو، سچ بتاؤ تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ 16 سال کی نوجوان لڑکی کپڑے اتار کر میدان میں تمہیں پھرتی ہوئی نظر آئے، یہ تمیز ہے کہ بدتمیزی ہے؟ اونچی بولو، اگر یہ بدتمیزی ہے تو اس کا حامل انگریز ہے۔ جنہوں نے انگلستان دیکھا ہے اس سے تصدیق کروا لو۔ صحیح ہے، بالکل۔ سنو، تمہارا بچہ تمہارا نافرمان بن جائے یہ تمیز ہے کہ بدتمیزی ہے؟ اونچی بولو، تمہاری نوجوان بیٹی تمہاری نافرمان بن جائے یہ تمیز ہے کہ بدتمیزی ہے؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنے یاروں کو لا کر تمہارے گھر میں داخل ہو جائے نوجوان لڑکی، یہ تمیز ہے کہ بدتمیزی ہے؟ اگر یہ بدتمیزی ہے تو یہ فعل ہے انگریزوں کا۔ 16 سال کی نوجوان لڑکی اپنے یار کو لے کر باپ کی موجودگی میں اپنے کمرے میں گھس جاتی ہے تو وہاں کا قانون یہ ہے کہ باپ اس کو روک نہیں سکتا۔ ارے یہ بدتمیزی کی انتہا نہیں ہے؟ باپ سے اس کے حقوق چھین لیے ہیں، ماں سے حقوق چھین لیے ہیں، جس نے گود میں پالا ہے اس کے حقوق چھین لیے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں جی ہم نے ان کو ان کا حق دیا ہے۔ ارے تم نے حق نہیں دیا، کائنات کی مخلوق کو، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو بدتمیز بنا دینا چاہتے ہو۔ اسلام تمہاری بدتمیزی کو مٹا کر کے رکھ دے گا۔ جس طرف تم جاتے ہو وہاں بدتمیزی ہی بدتمیزی ہے، اور جہاں تمہیں ہم بلاتے ہیں وہاں تمیز ہی تمیز ہے۔ وہاں یہ حکم نہیں کہ تمہاری عزت سرے بازار نیلام ہو، وہاں تمہاری عزت کا حکم ہے کہ دیکھنا تمہارے دامن سے تمہارا چہرہ بھی کسی غیر کو نظر نہ آئے۔ تمہاری عزت کی حفاظت اسلام کرتا ہے، تو خام خواہ انگریز سے متاثر ہے۔ پھر یا تو متاثر ہے جی یہ ترقی بڑی کر گیا ہے، سائنسی ترقی کا کمال دیکھو جی، سبحان اللہ، ہوائی جہاز اڑا دیا، سائنسی ترقی کا کمال، ایٹم بم بنا دیا، سائنسی ترقی کا کمال، میزائل بنا دیا، انسانیت کا بیڑا غرق کر دیا۔ پہلے بنایا بھی خود ہے، اب روتے بھی خود ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے، انسانیت تباہ ہوتی ہے، نہیں ہونا چاہیے، تو پہلے سوچنا تھا۔ معلوم ہوا عقل نے جس کو غلط انداز میں استعمال کیا ہے وہ انگریز ہے، اور عقل کو جو صحیح انداز میں استعمال کرواتا ہے وہ اسلام ہے۔ آؤ تم انگریز کے سائنس سے متاثر ہو، میں تمہیں قرآن کے معجزات بتاتا ہوں۔ قرآن پڑھنے والوں قرآن پڑھو، قرآن میں اتنے خزانے ہیں، اتنے علوم ہیں کہ جب اس میں تم مستغرق ہو جاؤ گے تو علوم کی دنیا میں بسنے لگ جاؤ گے۔ ایک
झलक सिर्फ दिखाता हूं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा زمین پہ چلنے والی کوئی مخلوق نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور ان بندوں نے زمین پر چلنے والوں نے کتنی دیر کہاں ٹھہرنا ہے اللہ کو اس کا علم ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہاں اس کی قبر بننی ہے اللہ کو یہ بھی پتا۔ بولو پتا۔ یا اللہ تیرے علم کو مان لیا، لیکن یہ علوم کے خزانے کہیں اور بھی رکھے ہیں یا نہیں؟ فرمایا کل فی کتاب مبین۔ فرمایا یہ تمام کے تمام مخفی خزانے میں نے کتاب مبین میں رکھ دیے ہیں۔ اور پھر مشکل نہیں ہے، یاد کرو، آؤ اس کو سمجھو، کوشش کرو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ارے ڈرو نہیں، میں نے تو قرآن کو آسان کر لیا ہے، کوئی یاد کرنے والا بھی تو ہو۔ اسی لیے دنیا کی کوئی کتاب اس وقت ایسی نہیں جو من معن لفظ لفظ ایک ایک حرف زبر زیر سے حافظوں کے سینے پر نقش ہو۔ اگر یہ سعادت، یہ عظمت، یہ شرف حاصل ہے تو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب جو اس نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اس قرآن کو یہ شرف حاصل ہے۔ کائنات کی ہر کتاب میں تبدیلی آ سکتی ہے مگر قرآن میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ کائنات کی کتابیں صرف اوراق پر، ورقوں پر موجود ہیں، لیکن اللہ کا قرآن حافظوں کے دلوں پر نقش ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ایک بج گیا میرے کو جی، ایک بج گیا ہے، ذرا یہ سوالی بڑی دیر کے منتظر ہے۔ یہ سوالی یہ کہتے ہیں نبی سے مانگنا شرک ہے، ولی سے سوال کرنا شرک ہے، خدا سے مانگو، خدا سے سوال کرو، لیکن مجھ سے سوال کر لیتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ لوگ نعوذ باللہ مجھے بھی خدا سمجھتے ہیں۔ ہاں، تم جو بھی سمجھ کر سوال کرتے ہو، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، جو در پہ سوالی آئے اس کو خالی نہ موڑنا۔ کاش کہ تم نبی پر، ولی پر تنقید کرنے کی بجائے رشد و ہدایت مانگتے تو فقیر تمہیں وہ بھی دے دیتا۔ اگر مجھ سے مشکل پیش آتی تو میں ان بزرگوں کو عرض کرتا کہ آئیں مل کر دعا کریں تاکہ یہ بدبخت مسلمان ہو کر ایماندار ہو جائے۔